ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے جو بات چیت کا جو سلسلہ ہوا وہ 21 گھنٹے چلا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اور درجہ بدرجہ بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو. سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے. پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بے پناہ کاوشیں کی. امریکہ اور ایران میں سیز فائر جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی. عباس اراغچی نے یقین دلایا وہ اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے. پاکستان خطے میں امن کے لیے ثالثی کوششیں جاری رکھے گا. مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی معاشی کاوشوں کو نقصان پہنچایا. وفاقی کابینہ کا مشرق وسطیٰ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کا جائزہ. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے غیر معمولی صورتحال ہے. پاکستان کا جنگ سے پہلے ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا جو کہ $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے. معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی جاری رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے. ایران اپنے معاملات سنبھال نہیں پا رہا. اب امریکہ مزید نرم رویے نہیں رکھے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر امریکہ کو دھمکی آمیز پیغام. کہا تہران غیر جوہری معاہدے پر دستخط کے طور طریقے نہیں جانتا. بہتر ہے ایران جلد دانشمندی کا مظاہرہ کرے. امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس سوم کے اعزاز میں شائقی سے خطاب. کہا تہران چاہتا ہے امریکہ جلد از جلد آبنائے ہرمز کھول دے. ایران کو عسکری اعتبار سے تباہ کر دیا. تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا. سیاسی علیحدگی کے باوجود امریکہ اور برطانیہ دوستی برقرار ہے. امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی. ایران نے بتایا وہ تباہی کے دھانے پر ہے. امریکی صدر کی جرمنی کی ایران پالیسی سے متعلق جرمن چانسلر پر تنقید. امریکی صدر ٹرمپ کی معاونین کو ایران کی طویل ناکہ بندی کی تیاری کی ہدایت. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دباؤ کا مقصد ایرانی حکومت کے مالی وسائل کو نشانہ بنانا اور اسے جوہری ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے. تہران طویل عرصے سے امریکی مطالبہ مسترد کرتا آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھنے کا فیصلہ. حکام کے مطابق دوبارہ بمباری یا تنازع سے الگ ہو جانا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. پینٹاگون شاید ٹرمپ کو جنگ کی مکمل تصویر نہیں بتا رہا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس فکر مند رہنے لگے. امریکی میگزین دی اٹلانٹک کا انکشاف رپورٹ کے مطابق بند کمرہ اجلاس میں جے ڈی وینس نے بارہا محکمہ دفاع کی ایران جنگ کی معلومات پر سوال اٹھائے. پوچھا کیا امریکی میزائلوں کے ذخائر میں شدید کمی آ رہی ہے. اسلحہ ذخائر میں بڑی کمی کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. امریکہ کو تائیوان، جنوبی کوریا اور یورپ کا دفاع بھی کرنا ہوگا. ایرانی افواج مکمل طور پر تیار. جنگ کو ختم تصور نہیں کیا جا رہا. ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیہ نے کہا نئے اہداف کا تعین کر لیا گیا ہے. فوج کے فضائی دفاع اور پاسداران انقلاب کے ایروسپیس دفاع یونٹ نے 170 سے زائد دشمن ڈرونز اور 16 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنا کر مار گرایا. اصفہان میں دشمن کی تیراندازی کے دوران زمینی افواج نے فوری کارروائی کی. تیز رد عمل سے دشمن کی کارروائی ناکامی سے دوچار ہوئی. ایرانی فضائیہ نے عراق، کویت اور قطر میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنایا. ایرانی بحریہ نے خطے اور اسرائیل میں اہداف پر نیول کروز میزائل اور ڈرون داغے. امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو ایرانی ساحل کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی. ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے. کسی بھی معاہدے میں امریکی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دی جائے گی. امریکی سینٹکام کے مطابق بحری ناکہ بندی سے ایران کی تجارت معطل ہو چکی. چابہار میں 20 جہاز پھنس گئے. امریکی افواج نے ایرانی معاشی سرگرمیوں کو محدود کر دیا.
امریکہ ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں. پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے. CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں کی بات چیت کا محور یہ ہے کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جایا جائے. اس کے بعد ابنائے ہرمز کو کسی رکاوٹ یا کسی ٹال ٹیکس کے بغیر کھولا جائے. جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو اگلے مرحلے میں ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات کی جائے. صدر ٹرمپ کا ایران کے ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہونے پر بدستور اصرار ہے. ابنائے ہرمز کو 28 فروری سے پہلے والی حیثیت پر بحال کیا جائے. کسی بھی قسم کے ٹیکس کو قبول نہیں کیا جائے گا. سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل کے مشاورتی سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں قطر، عمان، UAE، بحرین اور کویت کے سربراہ شریک ہوئے. GCC ممالک اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت. بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ اپنانے پر زور. عرب ریاستیں یکجان ہیں، انہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کسی ایک ریاست پر حملہ تمام ریاستوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. باہمی تجارت کے فروغ کے لیے گلف ریلوے ٹریک پر کام تیز کرنے پر زور. امریکہ کے بحری ناکہ بندی اقدام کے منفی اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل مسلسل 8ویں روز مہنگا. برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $113.44 ہو گئی. WTI کا ایک بیرل $101.76 کا ہو گیا. مربٹ کروڈ آئل $106.70 فی بیرل فروخت. گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,581 فی اونس فروخت. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 2,507 پوائنٹس کی مندی. 100 انڈیکس میں 1,65,905 کی سطح پر ٹریڈنگ. یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 16 کروڑ یورو قرض کی منظوری دے دی. اعلامیے کے مطابق پاکستان کو رقم یورپی انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی. رقم قدرتی آفات سے محفوظ گھروں کی تعمیر پر خرچ ہوگی. 10 کروڑ یورو سندھ میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے استعمال ہوں گے. سندھ میں 2022 کے فلڈ متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے. صنعتی شعبے کے لیے گیس سستی ہونے کا امکان. IMF نے گیس لیوی کا نیا فارمولا منظور کر لیا. ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس لیوی میں کمی سے ریلیف ملے گا. کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60% تک کمی متوقع. گیس لیوی کو اب بجلی ٹیرف کی اوسطاً بنیاد پر مقرر کیا جائے گا. گیس لیوی کو بجلی گرڈ کی طلب کے ساتھ منسلک کرنے کی شرط. صنعتی شعبے میں بجلی کا استعمال کم ہونے کی صورت میں لیوی پر نظر ثانی کی جائے گی. اس وقت کیپٹیو پاور پلانٹس پر $1,343 فی MMBTU لیوی عائد ہے. حکومت نے رواں مالی سال لیوی سے 105 ارب روپے آمدن کا ہدف مقرر کر رکھا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی انویسٹرز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. ہانگ زوجیانگ گروپ کے CEO مسٹر وانگ جیان کی صدر مملکت سے ملاقات. صدر زرداری نے کہا پاکستان واٹر ٹریٹمنٹ، الیکٹرک وہیکل بیٹری سسٹم اور متبادل توانائی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہا ہے. سندھ حکومت خواہش مند غیر ملکی کمپنیز کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح مزید گر گئی. صرف 34% ووٹر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن. رائٹرز اور ایپسوس کے مشترکہ سروے کے مطابق 15 سے 20 اپریل تک سروے میں یہ شرح 36% تھی. 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی. ٹرمپ نے جب صدارت کا حلف اٹھایا تو 47% امریکی ووٹر ان سے خوش تھے. اسرائیل کے لبنان میں جارحیت کو نہ روکا جا سکا. سرحدی قصبے مشدد زون پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری. جنوبی لبنان میں طبی عملے سمیت مزید 5 افراد شہید. حزب اللہ کا بنت جبیل میں گھروں کو مسمار کرنے والے اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ. اسرائیلی فائر ٹھیکیدار ہلاک، اس کا بیٹا زخمی. مغربی غزہ میں حیدر جنکشن پر اسرائیلی ڈرون حملہ، 3 فلسطینی شہید. قدامت پسند یہودیوں کا اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے سے انکار. اسرائیلی فوج کو مزید 12,000 اہلکار درکار ہیں. حریری یہودی کی مقبوضہ یروشلم میں نتنیاہو حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی. فوجی پولیس سربراہ کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ، 25 مظاہرین گرفتار.